اللہ تعالیٰ اور کے فیض ہماری قوم کو، ہماری فوج کو، اسلام کو جذبہ جہاد عطا فرمائے۔ چاہے مردہ شیر یزداں قوت ہے حیدر کرا، لیکن ان کے لیے تو یہی لوگوں نے کہہ دیا کہ شاہ مردہ شیر یزداں قوت حیدر کرا، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے شاہ مردہ بنایا اور ان کا اللہ تعالیٰ ان کو اتنا مقام عطا کیا کہ جہاں بھی جاتے ہیں فتح کا جھنڈے گاڑ کے آتے ہیں۔ اور خیبر ان کے لیے آج بھی ان کے نعرے مار رہا ہے۔ خیبر کا قلعہ ہے، بہت ہیوی قسم کا قلعہ، بہت بڑا دروازہ، بہت بڑا گیٹ لگا ہوا، اور فتح کے لیے کوشش ہو رہی ہے، حملے ہو رہے ہیں، فتح نہیں ہو رہے۔ میرے آقا نے رات کو کہا میں جھنڈا جس کو دوں گا کل فتح ہو جائے گی، اس کی خیبر فتح ہو جائے گا۔ تو سارے رات انتظار میں رہا، صبح اٹھے، حضور نے فرمایا علی کا جی وہ ان کی آنکھ مفتی ہے ادھر ہے۔ حضور نے آپ کی آنکھ پر دم لگایا، آپ نے ڈنڈا پکڑایا، علی یہ ڈنڈا پکڑو تم نے خیبر کو فتح کرنا۔ اور حضرت علی حیدر کرار مولا علی مشکل کشا انہوں جناب آپ نے جناب تھا آپ کا اس پر بیٹھے ہیں گھر ذوالفقار حیدری لہرائی گئے، سامنے مرہم آ جاتا ہے، پوری دنیا کا وہ بہادر ترین شمار ہوتا ہے۔ مرہم جو پروان کراتا تھا اور جنگجو تھا، سامنے آ جاتا ہے اور سر سے پاؤں تک اس نے سارا لوہائی لوہا پہنا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے آتا، آپ فرماتے حملہ کرو، کہتا آپ کریں گے، فرماتے پہلے تم کر۔ اس نے کیا، آپ نے مجھ کو تحسین پہ کر دیا۔ ذوالفقار حیدری جو آپ کی تلوار کا نام ہے، آپ نے اس کے سر پر اس زور سے ماری کہ لوہا بھی کٹتا گیا، وہ بھی کٹتا گیا، اور دو ٹکڑے ہو گئے اس کے مرہم۔ پھر آپ قلعے کی طرف گئے، بہت بھاری ہیوی دروازہ کیے، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اس دروازے کو گرا دیا۔ اتنے بڑے دروازے کو ٹھوکر پاؤں کی ماری، وہ گر گیا، قلعہ فتح ہو گیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ وہ دروازہ آپ نے اپنے الٹے ہاتھ بائیں ہاتھ میں پکڑا ڈھال کے طور پر، اور ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہا ہے۔ اس دروازے کو ڈھال بنا کے ہاتھ میں پکڑ لیا، اور یہ بھی ہے کہ جب وہ دروازہ آپ نے پھینکا، ایک روایت میں آتا ہے 80 بندوں نے بڑی مشکل سے اٹھایا وہ دروازہ جو آپ نے ایک ہاتھ میں۔ یہ حیدر کرار کا ذکر اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ پر آپ پر حملہ ہوا، ابن ملجم نے آپ پر نماز کی حالت میں آپ پر حملہ کیا، آپ نے اس کو پہچان بھی لیا، لیکن اپنے بیٹوں کو نہ کہیں اس کو چھوڑ کے کچھ نہ کرے۔ اور 21 تاریخ کو آپ کا وصال ہے، 21 رمضان مبارک کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اب یہاں بڑی عجیب بات یہ ہے، ہندو پنڈت بھی ایک دفعہ میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا، کہہ رہا تھا ہم نے تمہارے بڑوں کو کچھ نہیں کہا، ہم نے تو نہیں مانا۔ کہتے ہیں کہ تمہارے عمر فاروق کو کس نے شہید کیا؟ وہ مسلمان تھا، کلمہ پڑھنے والا۔ حضرت عثمان غنی کو کس نے شہید کیا؟ وہ بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے۔ علی مرتضیٰ کو کس نے شہید کیا؟ وہ بھی کلمہ پڑھنے والا تھا۔ اور امام حسین اور شہدائے کربلا کو جنہوں نے شہید کیا وہ بھی مسلمان تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم ہندو کریں تھے، تمہارے اپنوں نے شہید کیا۔ اور حقیقت بھی یہی، اپنے ہی جو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، دوسروں کی جرأت اور ہمت نہیں ہوتی ہے مسلمانوں کو نقصان۔ اپنے جب باغی ہو جاتے ہیں، جب غدار ہو جاتے ہیں، پھر نقصان ہوتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی نقصان ملک کو ہو رہا ہے تو اپنوں کی وجہ سے ہو رہا، باہر والوں کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ڈائریکٹ نقصان پہنچا سکے۔ جب اپنے غدار کو عادت بن جاتے ہیں نا تو اپنے ملک کو نقصان پہنچانا شروع کر۔ اور میں ان سب کو خراج عقیدت پیش